سر آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی اچھی پوئٹری بھی کی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ سیگمنٹ کا جو یہ آغاز ہے آپ کی شاعری سے ہو جائے. ٹھیک ہے، میں مزاحیہ کلام لکھتا ہوں تو پہلے میں شروع کرتا ہوں کتاب سے. کتے کا عنوان ہے وٹامنز کی کمی. کہ اماں مجھے کہتی ہے کہ تم خوش نہیں رہتے، اماں مجھے کہتی ہے کہ تم خوش نہیں رہتے، تم کو وٹامن اے کی یا بی سی کی کمی ہے، تم کو وٹامن اے کی یا بی سی کی کمی ہے. اب اماں کو یہ بات میں خود کیسے بس ایک وٹامن مجھے بیوی کی کمی ہے. اگلے کتے کا عنوان ہے تعارف. کہ لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے، کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں؟ لڑکی ہنس کر بولی، شاید واقف ہوں، مدت سے میں نرس ہوں پاگل خانے میں. اگلے کتے کا عنوان ہے اقبال کے شاہین. حقیقت ہے نہیں یہ بات قصوں یا افسانوں کی، ادائے خاص ہے اقبال کے شاہین گرانوں کی. لڑانے کے لیے بے تاب رہتے ہیں حسینوں سے، عقابی آنکھ جب بیدار ہوتی ہے جوانوں کی. بیٹے کا لباس اگلے کتے کا عنوان ہے. دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو، دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو، باپ نے پوچھا بتا یہ کون سی خاتون ہے؟ بیٹا بولا سہم کر ابا جی مجھ کو کیا خبر، آج جو پہنی ہے میں نے آپ کی پتلون ہے. ابا کا راز کھل گیا. ہاں جی، یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنی عمر کم بتاتی ہیں. میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، ایسا نہیں ہے. اوکے. عمر ہی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، عمر ہی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، وقت کے لمحے بھی رک رک کر چلتے ہیں. 21 سال کی ہونے تک ایک لڑکی کو 30-31 سال تو اکثر لگتے ہیں. داماد کا سسر سے گلا کہ ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے، آپ کی بیٹی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ سسر بیچارہ بولا تو مجھ کو بھی دیکھ، میرے اپنے گھر میں اس کی بھی ماں ہے. گریٹ. یہ مطلب حکومت ہم پہ زیادہ دیر تک لوہاروں کی رہی تو انہوں نے خواتین کے لیے کچھ نہیں کیا. میں نے اس میں تھوڑا سا مزہ پیدا کیا. جی جی. اے کون جو خون چوستا رہتا ہے گلوں کا، ہے کون جو خون چوستا رہتا ہے گلوں کا، ہر پھول کے رخساروں پہ زردی سی جمی ہے، ہر پھول کے رخساروں پہ زردی سی جمی ہے. حیران ہوں یہ دور لوہاروں کا ہے پھر بھی، ہر تیسری خاتون میں آئرن کی کمی ہے. کتے کا عنوان ہے سالگرہ کا تحفہ. کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں، کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں، چلے انگلی سے میری اس میں یہ جوہر نہیں ہے، کہا شوہر نے چھوٹی سی مشینی چیز ہے یہ، چلے انگلی پہ تیری یہ تیرا شوہر نہیں ہے. گریٹ، بہت زبردست. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا لکھتے ہیں، کون کون سی آپ نے بکس جو ہیں وہ کامیڈی پر لکھی ہیں، مطلب شاعری ایسی کی ہے جس کو میں باقاعدہ خود بھی پڑھنا چاہوں گی اور انجوائے کرنا چاہوں گی؟ میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں. میری 7 کتابیں ہیں. مطلب پہلی کا نام ہے لغزش پا، دوسری تہی دامن، تیسری گلاب اور طرح کے، چوتھی ایک شعر کی تلاش میں، پانچویں تھی سمندر ہوں محبت کا، اور اس کے بعد آئی تھی کشمکش، اور پھر اب پچھلے سال آئی ہے مذاق. اوکے. یہ میری کتاب. آپ کی پہلی کتاب کون سی تھی؟ لغزش پا. اوکے.
تو آپ کوئی انسپریشن کہیں سے ملی یا بچپن سے ہی خود جو ہے آپ مزاح میں اچھے رہے ہوں گے یقیناً، اور پھر آپ نے کب ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ لکھتا ہوں؟ ماشاءاللہ سے آپ ڈرمیٹولوجسٹ بھی ہیں، ایک وہ پروفیشن بھی آپ نے لیا ہوا ہے، اور اتنی زبردست جو ہے یہ شاعری ہے، اور اتنا مطلب اس کو وہ کر کے موڈ اتنا اچھا ہو جا رہا ہے میرا، تو خود میں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں اس چیز کو. تو یہ بتائیں کہ جو انسپریشن کہیں سے ملی یا یہ گاڈ گفٹڈ تھا؟ یہ اسکول کے زمانے میں ایک بزم ادب پیریڈ ہوتا تھا، تب ہمارے ٹیچرز اس میں کہتے تھے جی خود لکھیں یا کچھ نہ کچھ سنائیں، وہ 1 گھنٹہ ہم نے لڑکوں نے گزارنا ہوتا تھا. صحیح. تو اس میں کوئی لطیفہ سناتا تھا، کچھ میں اپنی کو جو کچھ میں ٹوٹی پھوٹی لکھتا تھا وہ میں سنا دیتا تھا. تو اللہ جنت نصیب کرے، وہ ماسٹر صاحب تھے شفیع، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، کہتے ہیں لکھا کریں. ان کی کوئی عزیز کسی امروز اخبار میں کوئی وہ تھے ملازم، ان کے ذریعے میں نے 2-4 دفعہ اپنی چیزیں بھیجی تو وہ چھپ گئی. انہوں نے پھر مجھے بہت انسپائر کیا، میں اچھا میں بھی چھپ سکتا ہوں. پھر بچوں کا وہ لکھا تھوڑا بہت، اس طرح چلتے چلتے شوق پھر ابھی تک جاری. اچھا یہ بتائیے گا کہ شاعری کے پیچھے بہت سا یہ ہوتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں بڑے عاشق مزاج ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی کوئی نہ کوئی کہانی بھی ہوتی ہے. آپ کی بھی لائف کی کوئی لو سٹوری ہے ایسی؟ میری بیوی کے ساتھ ہے. اوکے گریٹ. تو اپنی بیوی کے لیے آپ نے کچھ اسپیشل لکھا ہو اور ان کو پڑھ کے سنایا ہو اپنے؟ ماشاءاللہ آپ کا انداز اتنا خوبصورت ہے، اور پھر ان کا کیا ریئیکشن تھا اس پر؟ بیوی کے ساتھ جب مزاح لکھتے ہیں تو اس میں پھر وہ بات تو نہیں رہ جاتی. تو بیوی کے میں 1-2 کتاب آپ کو سناتا ہوں جی شور. مزاح میں کہ بھوکا شوہر بولا بیگم کھانا دو جلدی، بھوکا شوہر بولا بیگم کھانا دو جلدی، خالی پیٹ میں چوہے دوڑتے پھرتے ہیں ہر جا، خالی پیٹ میں چوہے دوڑتے پھرتے ہیں ہر جا، بیگم بولی کھانا پکنے میں ہے کافی دیر، فی الحال آپ کو دے دیتی ہوں چوہے مار دوا. یہ ایمرجنسی کال آ جاتی ہے ڈاکٹروں کو، کبھی کبھی وہ رات کو جاتے ہیں، تو اس پر ایک کتاب کہا بیوی نے جل کر رات کو ڈسٹرب ہونے پر، کبھی اقرار تو مجھ کو ذرا آرام کرنے میں، چلے جاتے ہیں جب کوئی بلانے آپ کو آئے، اور کسی بیمار کو تو آپ اپنی موت مرنے میں. گریٹ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہے آپ نے جس طرح سے بتایا کہ بیوی کے لیے تو آپ نے لکھا ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنی سیلف کے لیے لکھی ہو، اپنی ذات کے لیے لکھی ہو، اپنی خوبیاں یا خامیاں یا کسی بھی چیز کو لے کر اس پہ آپ نے کوئی قطعہ لکھا ہو؟ نہیں، اپنے اوپر تو خیر کچھ نہیں لکھا، لیکن یہ میں اپنے لیے ہی سارا کچھ لکھتا ہوں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. ہاں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست لکھتے ہیں آپ. اچھا میرا یہاں پہ آپ سے سوال یہ ہے کہ جو میڈیا ہے وہ کامیڈی پہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ آج کل ہمارے پاس اتنے پلیٹ فارم ہیں، لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، تو جو کامیڈینز ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا نام بنائیں؟ جی میڈیا اگر میسر آ جائے تو ذرا شاعروں کو زیادہ آسانی ہو جاتی ہے آگے بڑھنے میں. بہت اچھا لکھنے والے لوگ ہیں جو گمنام ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ بیچاروں کو نہیں مل رہا. اگر یہ سہولت ہو مل جائے یا وہ ان کو ذرا تھوڑی سی لفٹ کرائیں تو مزہ اور بہت آگے جا سکتا ہے. جی جی جی. اچھا ڈاکٹر سعید اقبال، میرا آپ سے جو ہے یہ سوال ہے کہ جو پہلے شعراء تھے وہ ماشاءاللہ اتنا زبردست کلام لکھتے بھی تھے اور وہ امر ہو گئے اور قیامت تک یقیناً وہ امر رہیں گے. ان کا کلام، ان کی جو شاعری ہے، کچھ لوگوں نے اس کے تھرو جو ہے وطن کی جو تحریک ہے اس میں بھی حصہ لیا، مزاحیہ شاعری کے تھرو وہ ساری چیزیں کی. لیکن آج کل کی کامیڈینز جو ہیں ان کو وہ چیز مل نہیں رہی ہے، وہ پاپولیرٹی نہیں مل رہی ہے، ان کی کامیڈی میں یا ان کی شاعری میں وہ چیز نہیں ہے جو پہلے شعراء کی ہوتی تھی. ان کے الفاظ کا چناؤ وہ نہیں ہے. آج کل کی بہت ساری شاعری ایسی ہے جو اس طرح کے جو ہم فیملیز کے سامنے جو ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شکر الحمدللہ میڈم، میں نے کوئی ایک بھی لفظ ایسا نہیں لکھا ماشاءاللہ. بالکل بالکل.
میں نے جو لکھا ہے اوپنلی عورتوں میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں, کلاس فیلوز میں پڑھتا ہوں, کبھی ڈاکٹروں کا اجتماع ہوتا ہے اس میں پڑھتا ہوں. بالکل مجھے کم از کم اپنے لکھے پہ ایک بھی لفظ. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں ماشاءاللہ آپ بہت ریسپیکٹڈ ہیں اور بہت خوبصورت آپ کی شاعری ہے. میں ینگ جنریشن کی بات کر رہی ہوں, آپ بہت قابل احترام ہیں اور اتنا خوبصورت آپ نے شاعری لکھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ینگ جنریشن ہے جو پوئٹری کی طرف آ رہی ہے, کامک پوئٹری کی طرف آ رہی ہے, تو ان کے الفاظ کا چناؤ وہ نہیں ہے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ میں انہیں میڈم یہ مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا مطالعہ کریں, آگے آنے کی جلدی نہ کریں ورنہ دھکا پڑ جائے گا. اپنا تھوڑا سا مطالعہ کریں, لکھیں, تھوڑا سا انتظار کریں. صبر بہت بڑی چیز ہوتا ہے, آگے آ جائیں گے آدمی کل. وہ شوق ایندھن ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ان کو راستہ ملے گا. بالکل, لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں فیمس ہونے کے لیے, اور آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم نے صبر سے ہی کیا کہ صبر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور پھر اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ پاپولیرٹی بھی ملتی ہے. اگر آپ نے اپنی ایفرٹ لگائی ہے تو اس کا پھل بھی جو ہے آپ کو ضرور ملتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ ڈرمیٹولوجسٹ بھی ہیں آپ, اور تو پھر یہ شاعری لکھنا اور اس پروفیشن کو ساتھ لے کر چلنا, اور کون سا بیسٹ ٹائم ہے جس میں آپ بیٹھ کر لکھتے ہیں, یا کبھی بھی آپ کو ایسے رینڈم ڈے میں کام کرتے ہوئے ایسا کوئی جو ہے یہ شاعری اترتی ہے اور پھر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں؟ کوئی میڈم میرا خاص وقت نہیں ہے. کبھی کبھی ذہن میں خیال آ جاتا ہے تو میں پھر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا. کبھی کبھی میں جب لیٹتا ہوں نا تو میرے ذہن میں کچھ زیادہ خیال آتے ہیں, پھر میں ایک لفظ لکھ لیتا ہوں کہ یاد رہے, صبح اٹھے تو وہ بھول جاتا تھا. اب وہ اس پہ پھر میں ایک تھوڑا سا شعر بلڈ کر لیتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ ماشاء اللہ سے ڈرمیٹولوجسٹ ہیں تو کلینک پر بھی ہوتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے فیس کو دیکھ کر آپ کو کوئی ایسا جو ہے شعر اترا ہو, آپ کے مائنڈ میں ایسی چیز آئی ہو اور وہ آپ نے اسی وقت جو ہے آپ کے مائنڈ میں آئی بھی ہو اور آپ نے ان کے ساتھ شیئر بھی کی ہو؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا میڈم. ہو بھی تو میں اپنے تک رکھتا ہوں. ہاں, اور پھر وہ اس کو آپ بعد میں لکھ لیتے ہیں اور جو ہے آپ کی وہ اس میں کتاب کے بھی حصہ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ کی کوئی جی ڈاکٹر سعید اقبال صاحب یہ بتائے گا آپ کی کوئی سنجیدہ شاعری جو آپ نے بڑی سنجیدگی سے لکھی ہو؟ جی میں نے میری 5 کتابیں سنجیدگی کی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ سنائیے گا. اتفاق سے اس وقت میں مزاح کے موڈ میں ہوں تو میں مزاح ہی لے کے بیٹھا. جی ٹھیک ہے, مزاح میں سے کچھ سنا دیں اور موڈ لائٹ کر دیں, مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ میڈم ایک نا گرانی بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, تو میں نے اس میں تھوڑا سا مزہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ بیچارے کس طرح سے گزرتے ہیں. بالکل بالکل. تو ایک غزل ہے کہ وہ بھی دیتے ہیں گرانی کی دہائی بھائی, وہ بھی دیتے ہیں گرانی کی دہائی بھائی, جن کی حد درجہ ہے اوپر کی کمائی بھائی, اور جڑ گئے گرد کی مانند وہ عاشق سارے, جڑ گئے گرد کی مانند وہ عاشق سارے, جن کو میک اپ کے بنا شکل دکھائی بھائی, اور اس گرانی میں تو چیخیں ہی نکل سکتی ہیں, اس گرانی میں تو چیخیں ہی نکل سکتی ہیں, پیٹ خالی ہو تو کیا نغمہ سرائی بھائی, اور جن کے ہاں ہوتا ہے ہر سال ہی بچہ پیدا, اب نہیں بیچتے بچے کی مٹھائی بھائی, اور پہلی شب ہو گئی دلہن بڑی ناراض اس سے, پہلی شب ہو گئی دلہن بڑی ناراض اس سے, اس نے جب کچھ نہ دیا چہرہ دکھائی بھائی, اور اب تو سنجیدگی سے سوچتا ہوں بن جاؤں, اب تو سنجیدگی سے سوچتا ہوں بن جاؤں, اپنے سسرال کے گھر میں جوائی بھائی, اور عورتیں ہوتی تھی فطرت میں دسمبر جیسی, عورتیں ہوتی تھی فطرت میں دسمبر جیسی, اب تو سب ہو گئی یہ جون جولائی بھائی, اور وہ بھی اب کاسا گدائی کی طرف مائل ہیں, وہ بھی اب کاسا گدائی کی طرف مائل ہیں, پچھلے وقتوں میں جو تھے حاتم طائی بھائی, اور لوگ بے جرم بھی اب جیل کا رخ کرتے ہیں,
لوگ بے جرم بھی اب جیل کا رخ کرتے ہیں، مل تو جاتی ہے وہاں پکی پکائی بھائی، اور اب بڑے نوٹ بھی چھوٹوں کی طرح ہو گئے ہیں، اب بڑے نوٹ بھی چھوٹوں کی طرح ہو گئے ہیں، پل میں اڑ جاتی ہے ہفتوں کی کمائی بھائی، اور اب تو ہر سمت بھکاری ہی نظر آتے ہیں، اب تو ہر سمت بھکاری ہی نظر آتے ہیں، ہر گلی کوچے میں پھیلی ہے گدائی بھائی، اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم کریں ہم کیوں کر، ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم کریں ہم کیوں کر، اپنی سرکار بھی کرتی ہے گدائی بھائی، زبردست، بہت خوب. اپنی سرکار بھی کرتی ہے گدائی بھائی. اچھا ماشاءاللہ بہت زبردست تھا، بہت مزہ آیا، بہت خوب. موسمی شاعری کی ہے کوئی آپ نے، مطلب آپ کا کوئی پسندیدہ موسم جس میں جو آپ مزہ یا ویسے کوئی شاعری کرتے ہوں جو موسم جیسے ہی آتا ہو اور آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں بس اب یہ لکھوں، یا اس وقت آپ کے مائنڈ میں بہت زیادہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں؟ نہیں، موسم مجھ پہ تو میڈم اثر انداز نہیں ہوتا، کہ ہمارا دن رات ڈاکٹری میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو میرا لکھنے کا بس ذہن میں آ جاتا ہے تو میں اس چیز کو چھوڑتا نہیں، لکھ لیتا ہوں اس پہ کچھ نہ کچھ. موسم مجھ پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، میری صحت پہ ہوتا ہے. جی. اچھا دسمبر کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ شاعری اعتبار سے جو ہے نا بہت پیک پر ہوتا ہے، اور پوئٹریز بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے دسمبر کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے، کچھ لوگ اداس شاموں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں ان اداس شاموں میں، کسی کا محبوب ان کے ساتھ ہوتا ہے دسمبر کی شاموں میں. تو اس پر کوئی پوئٹری لکھی ہے آپ نے؟ میڈم کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے دسمبر پہ نہیں لکھا سوائے میرے. اوکے صحیح ہے. اچھا پھر پرسنل لائف ماشاءاللہ سے آپ کی جو ہے اس میں کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں؟ کوئی بچیوں کے لیے پوئٹری، یا جس طرح فیملی میں گیدرنگز ہوتی ہیں تو یقیناً آپ کو تو کہتے ہوں کہ کچھ مزے کا سنا دیں، تو پھر کیسا لگتا ہے آپ کو کہ جب سب ہی آپ کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو سن رہے ہوتے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں جی، جب کوئی کہہ دیتا ہے سنائے تو میں سنا دیتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ میں نخرے کروں کہ نہیں میں اس طرح نہیں ہوتا. جب کوئی کہتا ہے تو میں سنا دیتا ہوں. گھر میں شاعری میری مطلب ذرا کم ہی سنی جاتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت مصروف ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پہلوانوں کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو پہلوانوں کے لیے بھی کچھ لکھا آپ نے؟ نہیں، ڈرتا ہوں ان پہلوانوں سے، اس لیے نہیں لکھا. اوکے، ڈرتے ہیں آپ؟ ہاں جی، پہلوانوں سے، پولیس سے، حکومت سے ڈرتے ہوئے کچھ نہیں لکھا. حکومت پھر پکڑ لیتی ہے، یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے لکھا بھی ہوتا، میں کہتا ہوں میں نے نہیں لکھا. بالکل، ہمارے شعراء نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو جو آنے والے جو شعراء ہیں، جو کامیڈینز ہیں، جو پوئٹس ہیں، ان کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ اپنی پوئٹری کو، اپنے اس ٹیلنٹ کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بھی بکھیریں اور اپنے ملک کے لیے کچھ ایسا کر جائیں مطلب جس میں ان کا کردار بھی ہو؟ میڈم یہ ہے کہ بچوں کو نہ پڑھنا چاہیے. میں ان کی جب شاعری پڑھتا ہوں مجھے ایک دو بچے بھیج دیتے ہیں جی یہ، تو میں انہیں کہتا ہوں یار سوری، اس میں تو ٹھیک کرنے کے لیے چیز ہی نہیں ہے. آپ نے یہ ایک خبر لے اور اس پہ مطلب کتاب لکھ دیا ہے، اس میں مزاح کہاں ہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دو. کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ لوگ جو ہے نا یہ پھر ذرا اپنے لیے راستے بند کر لیتے ہیں. اب ایک دفعہ 2-4 دفعہ تو میں دیکھوں گا 5 میں اسے بلاک کر دوں گا کہ یار تم ہمیں ٹائم نہ ضائع کر. اچھا ڈاکٹر صاحب، مطالعہ کریں پھر آگے کریں. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کون کون سے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں پوئٹس کو، اور پہلا ہمارا جو اردو ادب تھا اس کی کیا پیک تھی، اور یقیناً وہ ہمارا جو ہے اثاثہ ہے، لیکن اب کوئی اس طرح کی چیزیں آ نہیں رہی ہیں، تو ہمارا جو ادب ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ پوئٹس کو کون کون سی جو چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں وہ درپیش ہیں؟ میڈم پہلے مطلب میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا. وہ لوگوں نے اپنا نام بنایا اپنے الفاظ پہ، اپنے لفظوں کے زور پہ. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا سپورٹ کرتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ آگے آ جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ
میرا خیال ہے میں نہ رائے دوں تو اچھا ہے، آپ کے چینل کے لیے بھی میرے لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ شاعری کا؟ اللہ کا کرم ہے جی، بہت زیادہ بہت بہتر مستقبل ہے۔ آپ تعلیم بہت، بچے بہت پڑھ رہے ہیں، بچے اب زیادہ سیکھ بھی رہے ہیں، مستقبل بہت اچھا ہے، بس تھوڑا سا ہمیں صحیح راستے پہ آنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر سعید صاحب، بہت اچھا لگا آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ جاتے جاتے کچھ اور ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہیں، کچھ سنانا چاہیں ہمیں؟ جی میں کچھ کتاب اور سناتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ کتاب کا عنوان ہے معالج کا خوف۔ معالج کا خوف۔ پوچھا ایک طبیب نے عالم سے خوف میں، ملتے ہیں لوگ مر کے بھی کیا آسمان میں۔ پوچھا ایک طبیب سے عالم نے خوف میں، ملتے ہیں لوگ مر کے بھی کیا آسمان میں۔ بولا کہ منتظر ہیں وہ سب لوگ آپ کے، بھیجا ہے جن کو آپ نے اگلے جہان میں۔ بیوی کی یاد دہانی۔ آئیں چلے نا اب ہم، آئیں چلے نا اب ہم دنیا میں گھومنے کو، شادی سے پہلے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، جاؤں کہاں میں لے کر بیگم تمہیں گھمانے، شادی کے بعد تم نے مجھ کو گھما دیا ہے۔ یہ جان، کتے کا عنوان ہے جان۔ چلی میکے کو جب لڑ کر تو بیوی تیش میں بولی، چلی میکے کو جب لڑ کر تو بیوی تیش میں بولی، یہ ظالم کوئی سکھ کا سانس تک آنے نہیں دیتا۔ کہا شوہر نے چھوڑو جان تو وہ لوٹ کر بولی، تمہارا جان کہہ دینا مجھے جانے نہیں دیتا۔ یہ بیوی کی دعا کہ میرے مولا میرے شوہر کو خزانے بخش دے، میرے مولا میرے شوہر کو خزانے بخش دے، اس کو مالا مال کر دینا تیرے ہاتھوں میں ہے، اپنی اس دنیا کی سب دولت اسے کر دے عطا، اپنی اس دنیا کی سب دولت اسے کر دے عطا، اس کو پھر کنگال کر دینا میرے ہاتھوں میں ہے۔ کنگال کر دینا میرے ہاتھوں میں ہے، یقیناً بیویوں کے ہاتھوں میں ہی ہوتا ہے شوہر کو کنگال کر دینا۔ اور بہت زبردست آپ نے شاعری جو ہے اس پہ بنائی ہے اور ریئلٹی بنائی ہے آپ نے، بہت مزہ آیا۔ ڈاکٹر سعید اقبال، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی شاعری سن کر بہت اچھا لگا۔ اور ناظرین، یہ شاعری ہی ہے جو جو شاعری کا ذوق ہے وہ بہت خوبصورت ہے، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنی ہو تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں جو ہے ہم نے ماشاءاللہ سے ان کو انوائٹ کیا، اتنا اچھا سیگمنٹ رہا، آپ لوگوں نے انجوائے بھی بہت خوب کیا ہوگا اور میں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم نے یوگا پر بھی بات کی، یوگا پر ڈسکشن کی۔ یوگا بہت ضروری ہے ناظرین، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور یوگا کو اپنائیں تاکہ آپ ہیلدی رہیں، فٹ رہیں، اچھے رہیں، اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں تاکہ جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ بہتر ہو سکے۔